بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، کیا آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی گہری خواہش محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ 5 طاقتور نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خفیہ طور پر پیغامات بھیج رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں، آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں لیکن آپ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، تو یہ ایک اتفاقی احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا آج کے دور میں سوشل میڈیا شیئر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مبذول کرانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کو موجودہ صورتحال سے کیسے کنیکٹڈ ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرف کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے آخر تک محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل شکن ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بدقسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ اوپر ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک برے کام کے ماحول، تناؤ یا کسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی میں لگا دیا ہو اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے تو وہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا وہ شخص مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا تھا یا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے، جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔
جب انہیں روکا سمندر کو عبور کرنے سے پہلے، اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرنا ابتدائی تاخیر اس کے مشن کی نفی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہوتے تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ان ایکسپیکٹڈ بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں، رکیں، غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ یا بیماری یا غم اور اداسی، تکلیف یا پریشانی پہنچی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کوئی مشکل میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں، اللہ کا آپ کو کسی چیز کے لیے تیار کرانے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے لیے نہیں پلان کی ہو۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں، اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے کہ جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا آپ ایک اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں جہاں مقرر آپ صورتحال عکاسی کرنا اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے جو دوسروں کے ذریعے ہماری مدد کر رہی ہے۔